بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورہ آل عمران سبق نمبر 99 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ هو الذی انزل علیک الکتاب سے لے کر آیت نمبر 8 انک انت الوہاب تک ہوگا۔ بڑا اہم سبق ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے، هو الذی انزل علیک الکتاب، اور اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے۔ منہ آیات محکمات، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ واخر متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اس طرح اس سے پہلی آیات میں، گزشتہ آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی حکمت والا ہے، غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق قرآن میں کچھ آیات محکمات نازل فرماتے ہیں اور کچھ متشابہات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ دوسرا، اس آیت کے بارے میں شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو نجران کے نصارہ کا وفد آیا تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ نہیں کہتے ہیں؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل۔ تو انہوں نے کہا بس ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی قرآن میں تو کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، اور جو روح اللہ و کلمتہ آیا ہے قرآن میں تو یہ بھی متشابہات میں سے ہے، صرف اللہ کے علم میں ہے۔ تو بہرحال تفسیر دیکھتے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں۔ واضحات الدلالہ، واضحات الدلالہ، محکمات مطلب دلالت واضح، اپنے معنی پر بھرپور دلالت کرنے والی، محکم ہے یعنی دلالت واضح دلالت کرتی ہے اپنے معنی پر، اپنے معنی پر واضح دلالت کرتی ہے، اشتباہ نہیں ہوتا اس میں۔ تو اس میں جو اصول فقہ کی بحث آتی ہے، نص، ظاہر، مفسر، محکم، اصول کی جو بحث ہے وہ سب اس میں شامل ہے، یہ سب محکمات ہے، ٹھیک ہے۔ نص، مفسر، محکم، سب محکمات میں سے۔ ہن ام الکتاب، یہ اصل بنیاد، جن کی بنیاد اصل اسی پر ہے۔ اصلہ المعتمد علیہ، یعنی یہ اس قرآن کا اصل ہے جس پر اعتماد ہے۔ فی الاحکام، احکام میں اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ جی، صاحب جلالین نے ام الکتاب کی تفسیر کی ہے اصل سے، کہ اصلہ، تو وہ اس وجہ سے کہ اصل ہی وہی ہے جو کہ متعدد، جمع، مفرد سب کی تصدیق کرتا ہے۔ المعتمد علیہ فی الاحکام، احکام میں اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، یعنی انہی محکم آیاتوں سے احکامات بھی مستنبط ہوتے ہیں۔ اور متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ جی، متشابہ کی تعریف بتا رہے ہیں صاحب جلالین، لا یفہم معانیہا، کہ اس کا معنی واضح نہیں ہوتا۔ جی، آگے ہم اس کی تعریف پڑھیں گے بھی، یہاں سے صاحب جلالین جو تعریف بتا رہے ہیں اس کو کہ غور کریں۔ لا یفہم معانیہا، یہ صاحب جلالین کی تعریف ہے کہ اس کے معنی سمجھ نہ آئے، مفہوم نہ ہو اس کے معنی کا، قواعد السور، جیسے کہ سورتوں کے شروع میں الف لام میم، حروف مقطعات جو آتے ہیں، حامیم، ان کی مثال دی ان کی۔ وجعل كله محكما في قوله احكمت آياته، بمعنى انه ليس فيه عيب، ومتشابها في قوله كتابا متشابها، بمعنى انه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق۔ صاحب جلالین ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات واخر متشابہات، کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، جبکہ دوسری جگہ فرمایا احکمت آیاتہ، یعنی اس کی تمام آیاتیں محکم ہیں، اور ایک جگہ فرمایا کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر، وہاں پر کہ متشابہ کتاب ہے، ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیاتیں ہیں اس میں۔
تو دونوں میں جمع کیسے ہوگا پھر؟ تو فرما رہے ہیں صاحب جلالین کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احکمت آیاتہ، اس کا مطلب ہے جعل کلہ محکما فی قولہ احکمت آیاتہ، کہ سارا کا سارا محکم بنایا ہے. جو احکمت آیاتہ ارشاد فرمایا اس میں جو فرمایا کہ سارا کا سارا قرآن محکم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بمعنی انہ لیس فیہ عیب، کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یعنی وہ جتنی بھی آیات ہے سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی عیب نہیں ہے، عیب سے خالی ہے. ومتشابہا، اور متشابہ بنایا جو قرآن کو سارا کا سارا فی قولہ کتابا متشابہا، جو ارشاد باری تعالیٰ کتاب متشابہا، کتاب ہم نے متشابہ کتاب بنائی. تو اس کا مطلب یہ کہ بمعنی انہ یشبہ بعضہ بعضا، کہ وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. اس سے مراد یہ والی متشابہ اخری متشابہات والے نہیں ہے جس کا مفہوم کوئی بھی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. انہ یشبہ بعضہ بعضا، کہ وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے فی الحسن، حسن میں، اور صدق، اور سچائی میں. ٹھیک ہے. تو اس زمان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی ملتا ہے جو آپ کے حاشیے میں دیکھا ہے کہ آیات 4 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ آیات ہوتی ہے جو جس سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہوتا، یعنی سب اس کو سمجھ جاتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد. دوسری وہ ہوتی ہے جس پر لغت کی پہچان جس کے پاس ہونا صرف وہی پہچان سکتا ہے، جیسے کہ ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی. اور تیسری قسم ہوتی ہے جس کو صرف علماء راسخ فی العلم ہی جان سکتے ہیں. اور چوتھی قسم ہوتی ہے جس کی تعویل صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جیسے الف لام میم. تو بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ متشابہات، محکمات اور متشابہات سے کون کون سی آیات مراد ہے. تو محکم متشابہ آیات، تو آئیے دیکھتے ہیں. محکمات، محکم کا مطلب ہے واضح، صاف صاف معنوں والی. یہ وہ آیات ہیں جن کی مراد واضح ہو اور متعین ہو، اور جو عربی زبان میں اس کے قواعد کو اچھی طرح جاننے والے پر ظاہر اور واضح ہو، یا غور و تأمل کے بعد کلام کا مقتضا سمجھ میں آ جاتا ہو. ٹھیک ہے. محکم آیت وہ ہوتی ہے جو ذرا سی جو عربی جانتا ہو یا قرآن کا علم جانتا ہو، 15-16 علوم اس کے کو آتے ہوں تو وہ فوراً سمجھ جائے گا. دوسرا متشابہات، ملتی جلتی کئی معنوں والی. اس کے 2 معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے بھی ذکر کیا، کتاب متشابہن میں متشابہات کا معنی ہے ملتی جلتی، ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات، اور یہاں پر متشابہات کا معنی ہے کئی معنوں والی. ٹھیک ہے. یہ وہ آیات ہیں جن کی تفسیر و معنی عربی زبان و قواعد جاننے والے پر ظاہر اور واضح نہ ہوں. جس کو عربی آتی ہو نا، قرآن کے علوم آتے ہوں، اس کو پر بھی واضح نہ ہو. ان کی صحیح مراد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. اس کا حکم ہے جس کی صحیح مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ان کا علم نہ دے، زیادہ متشابہ آیات سے کھینچ تان کر کے اپنے رائے کے مطابق کوئی معنی نکالنا صحیح نہیں ہے. ہمارے القرآن میں لکھا ہوا ہے، وہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. جی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان متشابہ آیاتوں کی فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کر سکیں، وابتغاء تأویلہ، تاکہ ان کا مطلب بیان سکے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان آیات کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے. کل من عند ربنا، یہ سب ہماری رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. جی اب یہاں سے متشابہ آیات کا حکم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فاما الذین فی قلوبہم زیغ میل عن الحق، جن کے دلوں میں کجی ہو ٹیڑھا پن. زیغ کا مطلب ہے میل عن الحق، جو حق سے ہٹے ہوئے ہوں، حق سے ایک جانب مائل ہوں، حق ان کے دلوں میں نہ ہو. وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ فتنہ طلب ڈھونڈنے کے لیے ان کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو صرف متشابہ تھوڑی سی ہے نا، وہ انہی میں لگے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ بھی کیا کہ مجھے تم پر 3 چیزوں کا ڈر ہے. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ تم متشابہات میں لگ جاؤ گے. طلب الفتنہ، یہ ابتغاء طلب کے معنی میں اشارہ کر دیا. لجہالہم بوقوعہم فی الشبہات واللبس، اس لیے کہ ان کی جہالت کی وجہ سے وہ شبہات میں پڑ جاتے ہیں اور خلط مت کرنے میں پڑ جاتے ہیں. تو اسی میں پڑے رہتے ہیں، وہ خلط مت کرتے ہیں اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں. ابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعویل کی تلاش میں رہتے ہیں. تفسیر، تعویل کا مطلب تفسیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی اور تفسیر چھپایا ہوتا ہے، لیکن یہ اسی میں لگے رہیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہ اس کا اصل حکم ہے کہ اس کی تعویل
تفسیر یعنی کہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، وحدہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، والراسخون فی العلم اور وہ جو کہ علم میں رسوخ کرتے ہیں، والراسخون الثابتون المتمکنون جو ثابت ہوتے ہیں، اور متمکنون اور تمکن حاصل کرتے ہیں، پختہ علم ہوتا ہے فی العلم کس چیز میں؟ علم ہے، مبتدا یہ مبتدا ہے، خبرہ یقولون آمنا بھی، اس کی خبر یہ والا جملہ یقولون آمنا بھی، جو راسخ فی العلم ہے وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ای بالمتشابہ انہ من عند اللہ ولا نعلم معناہ، یعنی کہ اس کے متشابہ ہونے پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم نہیں جانتے۔ اب والراسخون فی العلم کے بارے میں دو رائے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ متشابہ کا حکم کیا ہے، متشابہات کے بارے میں سلف صالحین کی کیا رائے ہے۔ تو سلف صالحین سے آیات متشابہات کی تعویل کے بارے میں دو قول منقول ہیں۔ کتنے؟ دو قول۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ متشابہات کی تعویل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ابی بن کعب صدیق رضی اللہ عنہ اکثر سلف کا یہی قول ہے کہ لا یعلم تعویلہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ متشابہات کی تعویل راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ بھی تو جانتے ہیں، جو راسخین فی العلم ہے جن کو اللہ تعالیٰ دینا چاہیں تو ان کو بھی یہ علم دے سکتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کا ایک قول یہ ہے، اور لیکن ان دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہیں اس کا علم دے سکتے ہیں، لیکن صرف علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں والراسخون فی العلم کی طرف کہ اس کے بارے میں دو رائے کیسے ہے۔ والراسخون فی العلم کے بارے میں دو رائے اس طرح ہے، ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ والراسخون فی العلم جملہ مستانفہ ہے اور ماقبل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعویل جانتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس کی تعویل جانتے ہیں، اور راسخ فی العلم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آمن یقولون آمنا بھی، کہ ہم اس پر ایمان لائے، ایک قول۔ دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے، اس کی ترکیب کے بارے میں کہ والراسخون فی العلم کا عطف الا اللہ، اللہ پر ہے، ٹھیک ہے، اللہ پر اس کا عطف ہے کہ اس کی تعویل اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور راسخ فی العلم بھی اس کی تعویل جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا۔ تو جب نے متشابہات کے دو قول پڑھے ہیں اس میں سے دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس ترکیب کا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ کل من المحکم اور متشابہ، یعنی کہ جو محکمات آیات ہے اور متشابہ آیات ہے، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، وما یذکروا، یہ ابھی اس کی لغوی تحقیق کر رہے ہیں، صرفی تحقیق، ادغام التاء فی الاصل فی الذال ای یتعظ، کیا یتذکر ہوتا اصل میں، تو تا کو زال کر دیا، زال کا زال میں ادغام کر دیا، تا کا ادغام زال میں کر دیا جو کہ اصل میں زال تھا، یہ ذکر ہو گیا، مطلب یہ یتعظ یعنی نصیحت حاصل کرتے ہیں، کون؟ الا اولو الالباب، عقل والے، اصحاب العقول، صاحب جلالین نے اس کی تفسیر بھی کر دی، عقل والے۔ ویقولون ایضا اذا رأوا من یتبعہ، اور یہ بھی کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس کا اتباع کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ کرنا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمانا، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا تملها عن الحق، تو زغ کی تفسیر کر رہے ہیں صاحب جلالین، تملها عن الحق، جو حق سے مائل ہو جائے، ہٹ جائے، جی مال یمینو کا جب میں عن آتا ہے نا تو مائل ہو جانا، ہٹ جانا ہوتا ہے، بابتغاء تأویلہ الذی لا یلیق بنا کما نزغت قلوب اولئک، تو اس کے تعویل میں تلاش میں دل پڑ جاتا ہے جس کی جو لائق نہیں ہے کہ اس وہاں پر دل پڑ جائے، جیسے کہ ان لوگوں کے دل پڑ گئے تھے، یعنی یہود و نصارہ کی، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دی، ارشدتنا الیہ، جب تو نے ہمیں رہنمائی کر دی ہماری، وہب لنا من لدنک رحمہ من عندک، لدنک عندک کے معنی میں صاحب جلالین بتا رہے ہیں، رحمتاً تثبیتاً، جی رحمتاً رحمت کے طور پر یعنی ثابت قدم رکھنے کے لیے، انک انت الوہاب۔ جی آج کے سبق سے متعلق سوال ہے جس طلبہ کی متشابہات آیات کون سی ہوتی ہیں، تعریف کیجئے اس کی، کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔